السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين تدعون يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب. حضرات گرامی معزز دینی اور اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس مثال کو غور سے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. کہ وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. ولو اجتمعوا له، اور اگر سے پوری دنیا کی یہ معبود اکٹھا ہو جائیں، یہ سارے خدا اکٹھا ہو جائیں، سارے خدا اکٹھا ہو کر کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وہی يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، اور مکھی اگر ان سے کچھ چھین لے جائے تو اسے واپس نہیں دے سکتے. یعنی ان کے بتوں پہ اگر کچھ مٹھائی شیرینی وغیرہ چڑھا دی گئی ہے، مکھیاں اسے لے لے کے بھاگ رہی ہیں. یہ تمہارے معبود، یہ تمہارے خدا، یہ تمہارے مسجود جن کا تم سجدہ کرتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، جن سے تم طلب کرتے ہو، اس شیرینی کو اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے. یعنی پہلی بات تم پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کو ایک نہیں پیدا کر سکتا ہے. اس کے آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے خدا مل کر کے نہیں پیدا کر سکتے. پھر آگے فرماتے اللہ رب العالمین کہ اگر مکھی ان خداؤں سے تمہارے کچھ چھین لے جائے تو تمہارے خدا اتنے کمزور ہیں کہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. یہ عبادت کرنے والا بھی کمزور ہے، مانگنے والا بھی کمزور ہے، اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے. مانگنے والا اپنے عقل سے کمزور ہے، وہ سمجھ رہا ہے یہ بے حس خدا، یہ بے حس معبود، یہ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے، آج کیسے میں اس سے مانگ رہا ہوں. تو جو ہے میرے پیار اس کے عقل کی کمی ہوتی ہے کہ ایسے خداؤں سے مانگتا ہے وہ جن خداؤں کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے. ایسے خداؤں سے وہ مانگتا ہے جن کو وہ جانتا ہے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، ہر طرح سے معذور ہے. تو یہ اس کی عقل کی کمزوری ہوتی ہے. اور جس سے وہ مانگ رہے ہیں وہ بیچارہ دوسرے کے سہارے پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. میرے پیاروں، یہ تو خداؤں بتوں کی بات ہم نے کہہ دی، مشرکوں کے خداؤں کی بات ہم نے کہہ دی، کافروں کے خداؤں کی بات ہم نے کہہ دی، سنگ سے بنائے ہوئے سنگ کے تراشیدہ خداؤں کی ہم نے بات کی. لیکن ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ جھانک کر کے دیکھیں میرے پیاروں کہ آج ہم اللہ کو چھوڑ کر کے بقیہ سب سے مانگتے ہیں. میرے پیاروں، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو بجائے یہ کہ ابراہیم کے طرح ہم سجدے میں جا کر کہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے ایک لڑکا دے دے. ہم زکریا کی طرح کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تنہا نہ چھوڑ، وارث دے دے. ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں، درباروں پہ چلے جاتے ہیں، آستانوں پہ چلے جاتے ہیں، قبروں پہ چلے جاتے ہیں. حد تو یہ ہو گئی کہ مندروں میں بھی چلے جاتے ہیں. کس سے مانگنے کے لیے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے سے مانگنے کے لیے. میرے پیاروں، اس سب بے حس لوگ ہیں. آج ان کے اندر کوئی طاقت ہوتی تو قبر میں نہ ہوتی، اگر ان کے طاقت ہوتی تو انہیں موت نہیں آتی، اگر انہیں کچھ طاقت ہوتی تو اپنی زندگی میں بیمار نہ ہوتے. میرے پیاروں، تو میرے پیاروں یہ سب کمزور ہیں. دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ. نہ ہمیں آستانے سے ملے گا، نہ دربار سے ملے گا، نہ درگاہ سے ملے گا، نہ مزاروں سے ملے گا، نہ کسی پیر سے ملے گا، نہ کسی ولی سے ملے گا، نہ کسی فقیر سے ملے گا، نہ کسی حضرت جی سے ملے گا، کسی سے نہیں ملے گا. ملے گا کہاں ملے گا میرے پیاروں؟ اللہ. سو آج میں نے صرف اس آیت کو پڑھ کر کے صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آج مسلمان کسی کو داتا کہتے ہیں،
کسی کو گنج بخش کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو حاجت روا کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ سرکار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، یہ سب بکواس ہے میرے پیارو۔ اگر تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن سمجھتے ہو میرے پیارو، قرآن صرف برکت کے لیے پڑھتے ہو بلکہ قرآن پڑھتے ہو سمجھنے کے لیے، قرآن پڑھتے ہو عمل کرنے کے لیے، تو تمہارا خدا تم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے لوگوں، تمہیں ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، یہ سارے خدا، یہ سارے پیر فقیر، یہ سارے مزار والے کسی مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اتنے کمزور ہیں کہ ان کی مزار پر کوئی چڑھی ہوئی چادر چرا لے جائے، پھول کو اٹھا لے جائے، کوئی اس میں قضائے حاجت کر دے تو اس کو بھی روک نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں ان سے تم اپنی مرادیں مانگ رہے ہو، کیوں ان سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہو؟ تو میرے پیاروں، آؤ ہم اس بحث کریں کہ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ جب عمل کریں گے تو صرف اس سے مانگیں گے اللہ سے۔ ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اور کہا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ سن لو اے لوگوں، سارے لوگوں سن لو، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ قطمیر کے مالک نہیں۔ ہم نے قطمیر اس سے پہلے آپ کو شاید بتایا ہے، کسی جگہ میں نے بتایا، قطمیر مانا جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کھجور کی جو کھجور ہوتی ہے، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی پہ ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، میرے اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن کو اللہ نے عام کر دیا وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ معلوم ہے میرے پیارو، ایک مسلمان جو مضبوط عقیدے والا، صحیح ایمان والا، اللہ کو چھوڑ کے کسی سے نہیں پکارتا، کسی کو نہیں پکارتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مضبوط عقیدہ والا بنائے، پختہ عقیدہ والا بنائے۔ جب بھی ہم مانگیں اللہ سے مانگیں، جب بھی ہمیں ضرورت ہو تو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، اپنے دامن کو پھیلائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔